السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروسز خفیہ ایجنٹ قسط نمبر 5۔ رافن نے مؤدبانہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، عمران یا اس کا کوئی ساتھی تو حرکت میں نہیں آیا؟ چیف نے کہا، نہیں جناب، ہم نے عمران کی چیکنگ کی ہے، وہ نارمل ہے۔ رافن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اب سنو۔ پاک ایشیا نے شگران کے ساتھ مل کر ایک ایسا میزائل ایجاد کیا ہے جو طویل فاصلے تک ایٹمی مواد کو فائر کر سکتا ہے، اور اس کا نظام انتہائی پیچیدہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں سوچا جائے تو ایسا ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ چیف نے کہا، کیوں چیف؟ ایٹمی میزائل تو ہر بڑے ملک نے بنا رکھے ہیں، بلکہ اب تو اینٹی میزائل سسٹم بھی ہر ملک نے اپنے اپنے ملک میں نصب کر رکھا ہے۔ سردار نے کہا، اینٹی میزائل سسٹم سے میزائل اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچتا، بلکہ فضا میں ہی تباہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا وہ حصہ جس میں ایٹمی مواد موجود ہوتا ہے وہ تباہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کور ایک ایسی دھات سے بنایا گیا ہے جس پر ایٹم بم تو کیا، ہائیڈروجن بم بھی اثر نہیں کر سکتا۔ چیف نے کہا، تو پھر ٹارگٹ پر پہنچ کر وہ کیسے پھٹتا ہے؟ سردار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ رافن خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ جدید میزائل سسٹم میں کمپیوٹر نصب ہوتا ہے اور کمپیوٹر میں ٹارگٹ پہلے سے فیڈ ہوتا ہے۔ جب میزائل کو فائر کر دیا جائے تو وہ مخصوص فاصلہ طے کر لینے کے بعد ٹارگٹ پر پہنچتا ہے تو کمپیوٹر اس کا کور ہٹ کر دیتا ہے اور اسے فائر کرنے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے اور میزائل ٹارگٹ پر فائر ہو جاتا ہے۔ چیف نے ایک بار پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اینٹی میزائل سسٹم کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس میزائل کو ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ سردار نے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن اب اگر راستے میں 10 یا 15 اینٹی میزائل سسٹم بھی کیوں نہ نصب ہوں، یہ میزائل سب کو ڈاش دے کر لازماً اپنے ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کر دے گا۔ چیف نے کہا، وہ کیوں چیف؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سردار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہی تو اس میزائل کی صفت ہے جس نے ایسے ناقابل شکست بنا دیا ہے۔ اس کا نام بھی NBL میزائل رکھا گیا ہے، یعنی نان بیٹیبل میزائل رکھا گیا ہے، اور یہ جدید ٹیکنالوجی شگران اور پاک ایشیا کے پاس موجود ہے۔ ویسے تو اس میزائل سے پوری دنیا خطرے میں آ گئی ہے، کیونکہ پاک ایشیا اور شگران نے یہ میزائل نصب کر دیے ہیں، اور ان سے سب سے زیادہ خطرہ کافرستان اور اسرائیل کو ہے، جبکہ سپر پاورز یرقینیا اور گریٹ لینڈ بھی براہ راست اس خطرے میں داخل شدہ ممالک سمجھے جا سکتے ہیں۔ لیکن پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس سے سب ڈرتے ہیں، اور اس سروس کا لیڈر عمران ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میزائل کا فارمولہ محفوظ نہیں کیا گیا، بلکہ ایسے سافٹ ویئر پر مبنی ہارڈ ڈسک کافی تعداد میں تیار کی گئی ہے جو اس کمپیوٹر کو آنے والے خطرے سے نہ صرف پہلے ہی اطلاع دے دیتی ہے، بلکہ بچ نکلنے کا راستہ بھی خود ہی کمپیوٹر میں فیڈ ہو جاتا ہے۔ اس طرح 10 میزائل سسٹم بھی راستے میں ہونے کے باوجود NBL ہر صورت میں ٹارگٹ کو ہٹ کر دے گا۔ اس لیے سافٹ ویئر حاصل کرنا اور پھر اسے کسی اسلحے کی شکل دے کر گریٹ لینڈ پہنچانا، یہ ذمہ داری وائٹ بلڈ کو دی گئی ہے، اور اسے عام مسئلہ اسمگلنگ کے انداز میں پاک ایشیا سے گریٹ لینڈ پہنچا دیا جائے، اور پھر اسرائیل، یرقینیا اور گریٹ لینڈ کے سائنسدان مل کر اس سافٹ ویئر کا فارمولہ چیک کریں، اور پھر ان میزائلوں سے بچنے کے لیے مؤثر اینٹی میزائل سسٹم اپنے اپنے ملکوں میں نصب کر دیں تاکہ ان کا دماغ ناقابل تسخیر رہے۔ چیف نے کہا، آپ کا مطلب ہے
کہ ہم کام اس انداز میں کرنا ہے کہ کسی ایجنسی کو اس کی خبر نہ ہو، لیکن چیف جب یہ سافٹ ویئر چوری ہوگا تو لامحالہ تمام ایجنسیاں حرکت میں آ جائیں گی، اور ہاں، پاک ایشیا سے یہ سافٹ ویئر نکال کر پہلے کافرستان کیوں نہ بھیج دیا جائے، یہ کام زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اسے پاک ایشیا سے گریٹ لینڈ لے جائیں۔ سردار نے کہا، اس لیے تو ہماری خدمات حاصل کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس سافٹ ویئر کو بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے یہاں سے باہر نکالنا ہے۔ جب تک ایجنسیاں حرکت میں آئیں، سافٹ ویئر اپنی منزل تک پہنچ بھی چکا ہو، اور جہاں تک اسے گریٹ لینڈ کی بجائے کافرستان لے جانے کی بات ہے، تو اگر ہم سافٹ ویئر لے کر کافرستان گئے تو پاک ایشیا ایجنسیوں کو ہمیں ٹریس کرنے اور پکڑنے کا وقت مل جائے گا، کیونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کافرستان میں بھی ہیں۔ اس لیے اس سافٹ ویئر کو دارالحکومت سے نکال کر پاک ایشیا کے کسی دور دراز خطرے وغیرہ معروف علاقے میں پہنچا دیا جائے جہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس چلتی ہوں، مثال کے طور پر چندرآباد، گارگی وغیرہ۔ وہاں سے چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے آسانی سے سافٹ ویئر گریٹ لینڈ پہنچ جائے گا، اور ہماری ذمہ داری بس یہیں تک ہوگی۔ اس کے بعد حکومت گریٹ لینڈ جانے اور اس کی ایجنسیاں۔ چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمام انتظامات اچھے ہوں تو یہ کام آسانی سے ہو جائے گا اور کسی کو آخری لمحے تک بھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ اس بار رافن نے کہا، چیف، اس سافٹ ویئر کی حفاظت کے تو انتہائی سخت انتظامات ہوں گے، اسے کیسے اڑایا جائے گا؟ سردار نے کہا، یہ ہمارا کام نہیں، اور جن کا کام ہے ان کے لیے یہ کام آسان ہے، تم فکر مت کرو۔ چیف نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، چیف، ہمیں اپنی ڈیوٹیاں بانٹ لینی چاہیے اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے لوگ تعینات بھی کر دیے جائیں اور انہیں کام سمجھا بھی دیا جائے۔ عین موقع پر افراتفری پیدا ہونے کا خدشہ ہے، رافن نے کہا۔ ہاں، شاید اگلے ہفتے ہمیں کاشن مل جائے، اور کاشن ملتے ہی ہمیں حرکت میں آ جانا چاہیے۔ رافن، تم پاک ایشیا دارالحکومت میں اس مشن کے انچارج ہوگے، اور سردار، تم باقی پاک ایشیا کو سنبھالنا، کیونکہ دارالحکومت سے نکال کر گارگی یا چندرآباد تک صحیح سلامت لے جانے اور وہاں چارٹرڈ فلائٹ کے پہلے سے تیار ہونے کے تمام انتظامات تم نے کرنے ہیں۔ چیف نے ان کی ڈیوٹیاں بتاتے ہوئے کہا، یس چیف، ہم آپس میں رابطے میں بھی رہیں گے تاکہ ایک دوسرے کے تازہ ترین حالات سے بھی باخبر رہیں۔ سردار نے کہا، ابھی سے کام شروع کر دو، لیکن کسی کو اس آلے کی تفصیل نہ بتانا، بس کوئی ہتھیار کا نام لے دینا، مثال تم اسے باکس بم بھی کہہ سکتے ہو، اور اپنے ایسے آدمیوں کی ڈیوٹی لگانا جو نہ بکنے والے ہوں اور نہ کسی کو بتانے والے۔ چیف نے کہا، یس چیف، ایسا ہی ہوگا، دونوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میٹنگ برخاست، اب اسپیشل فون پر کوڈ میں بات چیت ہوگی، چیف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہو گئے۔